اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا کو جلال آیا اور انہوں نے سختی سے کہا کہ ابن زبیر، میرا جواب وہی ہے جو میرے والد بزرگوار نے دیا تھا کہ جب ان کے گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت کر لیں یا جل کر خاک ستر ہو جائیں، اور میرا جواب وہی ہے جو میرے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام نے دیا تھا جب انہیں صحرا میں 3 دن کی بھوک پیاس کے ساتھ لب نہر شہید کیا گیا تھا۔ اور ابن زبیر، تو ایک بار پھر سن لے کہ امام وقت کے ہوتے ہوئے کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ میرے برادر زادہ علی زین العابدین علیہ السلام امام وقت ہیں، ان کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابن زبیر یہ سن کر سخت برہم ہوا اور اس نے انہیں قید کر لینے کا حکم دیا۔ انہوں نے بمشکل یہ رکا مجھے بھجوایا ہے اور میں دن رات منزلیں مارتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں، اب جو آپ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ مختار غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولے، اللہ اکبر، ان پر یہ قیامت گزر گئی اور ہمیں خبر تک نہیں ہوئی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور منادی کو حکم دیا کہ وہ مسجد کوفہ میں لوگوں کو جمع کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد کوفہ عوام سے چھلکنے لگی۔ جناب مختار منبر پر گئے، ان کا چہرہ متغیر تھا، ان کی حرکات سے بے چینی مترشح تھی۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا، اے لوگو، میرے پاس محمد ابن حنفیہ کا خط آیا ہے۔ ابن زبیر نے انہیں اس بڑھاپے اور لاغری کے عالم میں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اس کی بیعت نہیں کرتے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید نے اس وقت ہمیں یاد فرمایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آل محمد کی آواز پر لبیک کہہ کر رسول اللہ کے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ تم میں سے جو اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہتھیار باندھ لیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس شان سے مکے میں داخل ہوں گے کہ ابن زبیر کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہم ہر قیمت پر اپنے سید کو اس ظالم ابن زبیر کی قید سے رہا کروائیں گے۔ اس خطبے کے فوراً بعد مختار نے قاصد کو رخصت کیا اور بولے کہ اے اسد، میرے سید سے کہہ دینا، مختار کا تو فخر ہی یہی ہے کہ وہ آل محمد کا ایک ادنا سا غلام ہے۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اسے پکارا ہے۔ آپ ابن زبیر کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ جب یہ قاصد آپ تک پہنچے گا تو اس کے عقب میں آپ ہمارے لشکر کی چاپ بھی سنیں گے۔ اس کے روانہ ہوتے ہی مختار لشکر کی ترتیب میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے تیبان بن عمارہ کو 500 سواروں کے ساتھ آگے روانہ کیا۔ اس کے پیچھے ابو العمرا ہانی بن قیس، عمر بن طارق اور یونس بن عمران کو بالترتیب کثیر لشکر دے کر مختلف راستوں سے مکے کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ تمام لشکر مکے سے ایک منزل پہلے توق المرعا میں وارد ہوئے، اور ابھی ابن زبیر کی دی ہوئی مہلت میں 2 دن باقی تھے کہ یہ علم لہراتے ہوئے مکے میں داخل ہو گئے۔ مسلح لشکروں کو دیکھ کر مکے کے لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ یہ لشکر بڑی شان سے سیدھے چاہے زمزم پر پہنچے۔ دیکھا جس مقام پر محمد حنفیہ محبوس ہیں اس کے گرد لکڑیاں چنی ہوئی ہیں۔ تب تک ابن زبیر بھی اپنے لشکر کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا۔ دونوں طرف سے نرم گرم فکروں کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر تصادم کی نوبت آ گئی۔ محمد حنفیہ کو خبر ہوئی تو وہ گرتے پڑتے باہر آئے اور نحیف آواز میں بولے، میرے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں صرف اس لیے بدل دیا تھا کہ حرم کعبہ کی حرمت پر آنچ نہ آنے پائے، اور اس متوقع خون ریزی کو ٹال دیا تھا جو انہیں صحرائے کربلا میں درپیش ہوئی۔ میں بھی تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم حرم کعبہ میں خون بہاؤ۔
آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تیبان بن عمر تمیمی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں امیر مختار نے اس غرض سے بھیجا ہے کہ آپ کو اس حب سے بے جا سے نجات دلوائیں۔ اگر ابن زبیر خون ریزی کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اسے مکے کی حدود سے باہر نکل کر مقابلے کی دعوت دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو عزت و احترام سے رہا کر دے۔ ابن زبیر آگ بگولا ہو گیا، میں تمہارے اور تمہارے کذاب امیر دونوں کے سارے کسبل نکال دوں گا۔ تم لوگوں نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ تیبان نے بھی اس کا سختی سے جواب دیا۔ بات طول پکڑ جاتی، لیکن مکہ کے معززین نے مصالحت کرا دی۔ ابن زبیر کو بھی مصلحتاً خاموش ہو جانا پڑا، اور تیبان بن عمر تمیمی جناب محمد حنفیہ کو عزت و وقار کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا کر آئے، ان سے اجازت لی اور سارا لشکر امن و امان سے واپس آ گیا۔ مختار کے لشکر کی تعداد اور ان کی جرأت مندی نے ابن زبیر کو متفکر کر دیا۔ اس نے اس وقت تو محمد حنفیہ کو رہا کر دیا، مگر بعد میں ان سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی اور مختلف حیل و بہانوں سے انہیں پریشان کرتا رہا۔ اس نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، جس کی وجہ سے محمد حنفیہ بہت پریشان رہنے لگے۔ آخر انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مکہ چھوڑنے کی اجازت مانگی اور مکے سے ہجرت اختیار کی۔ لوگ ان کے مکہ چھوڑ دینے پر بہت افسردہ اور رنجور ہوئے، لیکن ابن زبیر کے خوف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر بھی 20 سرکردہ افراد انہیں مدینے تک چھوڑنے گئے۔ انہوں نے مدینے میں ہی وفات پائی اور جنت البقیع ہی میں مدفون ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کو مختار سے پرخاش ہو ہی چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مختار پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان سے انتقام لیا جائے۔ اس منصوبہ بندی کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے بصرہ کے حاکم کو معزول کر کے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو حاکم بصرہ مقرر کر دیا۔ کوفہ میں بنو امیہ کے سرکردہ لوگ بھی دن رات سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے محمد ابن اشعث، مرہ بن منقذ، عبداللہ بن عروہ جیسے لوگ کوفے سے نکل کر بصرہ میں مصعب ابن زبیر کے دربار میں پہنچے اور اپنی حالت زار بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ اے امیر، غضب ہو گیا، مختار نے کوفے میں اندھیر مچا دیا ہے۔ اس نے بنو امیہ کے لیے زمین خدا تنگ کر دی ہے۔ اگر اسے مزید مہلت ملی گئی تو اندیشہ ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مصعب کے دل میں بھی اس واقعے کی کھٹک باقی تھی جب مختار کے سپاہیوں نے محمد ابن حنفیہ کو بزور شمشیر رہا کروا لیا تھا۔ اس لیے اس نے بھی ان لوگوں کو پناہ دینے میں دلچسپی لی اور بولا کہ ہاں، مجھے بھی اس کی زیادتیوں کی خبریں برابر مل رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ثقفی کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ہمیں یقین تھا کہ ان حالات میں آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کوئی منصوبہ بنائیں تو ہم پوری طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کوفے میں داخل ہوں گے تو کوفہ والوں کی تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ مختار کے ظلم و ستم نے ان کی زبانیں تو بند کر رکھی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغاوت کے طوفان امنڈ رہے ہیں۔ مصعب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اس بارے میں کوئی انتہائی اقدام کرے گا۔ مختار کو بھی ان لوگوں کے بصرہ جانے کی خبر ہو گئی، اور انہوں نے ایک سخت خط مصعب ابن زبیر کو لکھا جس میں ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ بغیر کسی رو رعایت کے کیا۔ اے مصعب، تمہیں معلوم ہے کہ میں نواسہ رسول کے خون کا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قاتلان حسین علیہ السلام میں سے کچھ لوگ تمہارے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں۔
تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میرا خط ملتے ہی انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ مصعب یہ خط دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے سپہ سالاروں کو بلایا اور حکم دیا کہ مختار کے حوصلے ہمت بہت بڑھ گئے ہیں، کوئی عجب نہیں کہ وہ اپنا لشکر اس طرف بھیجے جس طرح کہ اس نے اپنے لوگوں کو مکے کی طرف بھیجا تھا، تاکہ وہ محمد حنفیہ کو رہا کروا لیں۔ اس لیے تم اس کی طرف سے خبردار رہو، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دو، پلوں کو توڑ دو، ان تمام سمتوں کی نگرانی کرو جن کی طرف سے مختار کے حملہ آور ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ تمام فوج کو ایک بڑے حملے کے لیے تیار رکھو۔ اس نے اس بارے میں اپنے بھائی اور امیر عبداللہ ابن زبیر کو آگاہ کرنا ضروری خیال کیا اور اسے لکھا کہ اب مختار کے خلاف کارروائی کرنا واقعی ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے ایک سخت خط لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مزید طاقت حاصل کر لے اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ عبداللہ ابن زبیر نے فوراً جواب دیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، تم نے درست لکھا ہے، مختار کی ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ضروری ہو گیا ہے اس کی سرکوبی کر دی جائے۔ تم اپنی فوج تیار رکھو، میں یمن و فارس کرمان کے والیوں کو تمہاری مدد کے لیے بصرہ روانہ ہونے کا حکم دیتا ہوں، تاکہ تم ایک ایسا شدید حملہ کر سکو کہ مختار کو کہیں جائے امان نہ ملے۔ مصعب کے حوصلے بلند ہوئے اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس وقت مختار پر ہاتھ ڈالنا آسان ہے۔ اسے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مختار کے دست راست ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے میں موجود نہیں۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کی اور مختار کے لشکروں کی مکہ آمد اور محمد حنفیہ کی رہائی کے واقعے کو بنیاد بنا کر اس نے عوام کے ایک عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کے جذبات کو خوب بھڑکایا۔ اے لوگو، مکہ کی عزت و عظمت سب پر آشکار اور واجب ہے۔ حکومت کوفہ نے اپنے حق سے تجاوز کیا ہے اور وہ امیر ابن زبیر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی غرض سے شہر مکہ کی حرمت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ مکہ میں خون ریزی کا آغاز ہو، ہمیں انہیں راستے ہی میں روک لینا چاہیے تاکہ ان کے باطل عزائم خاک میں مل جائیں۔